اسمبلی کے اندر کوئی ریزولوشن ہوئے تو نیچرلی ہمیں بھی روز کی خبریں جاتی رہتی ہیں پارٹی والے دوستوں سے بھی، باقی بھی، میڈیا سے بھی، اور مجھے بڑی حیرانگی ہوئی، افسوس بھی ہوا۔ وہ کہتے ہیں نا، وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا، وہ بات ان کو بہت ناگوار گزری۔ پتہ نہیں وہ کون سی بات ہے کہ جس کے اوپر اتنا ایک ہنگامہ کھڑا کیا گیا ہے۔ حق ہے احتجاج کرنا، حق ہے ڈیمانڈ کرنا، بالکل اس سے کوئی انکار نہیں ہے۔ پہلی گزارش تو یہ ہے کہ میرا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے۔ میرا آزاد کشمیر سے اپنا ایک رشتہ ہے جس کا ذکر شاہ صاحب ابھی فرما رہے تھے، اور میری جماعت کا پاکستان کے سارے صوبوں سے، پاکستان کے سارے لوگوں سے اور کشمیر گلگت بلتستان کے لوگوں سے ایک خاص رشتہ ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی آئین دینے والی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی حقوق دینے والی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی امپاورمنٹ کرنے والی ہے۔ وہ پاکستان میں ہو، وہاں پہ آئین بنایا ہم نے، آئین خراب کیا گیا، سیدھا کیا ہم نے، آج بھی اس کی حفاظت کے لیے کوشاں ہیں۔ ہم نے صوبائی امپاورمنٹ کی، ہم نے صوبوں کو اختیار دیے، ہم اختیار مرتکز کرنے والے نہیں ہیں۔ ہم اختیارات کی تقسیم کو سمجھتے ہیں کہ یہ طاقت ہوتی ہے، جو پاور تقسیم ہوگی وہ زیادہ پاورفل کرے گی۔ پاور سینٹرلائز کر کے آپ کبھی بھی ریاستوں کو مضبوط نہیں کرتے۔ سو پیپلز پارٹی کا تو بنیادی فلسفہ یہ ہے۔ اب آ جائیے کشمیر کے اوپر، میں باقی بات نہیں کرتا، کشمیر کے اوپر یہاں پہ کیا ہوا؟ آپ کا وزارتی نظام پیپلز پارٹی نے دیا، اس سے پہلے صدارتی نظام تھا، اور صدر کا تقرر وزارت امور کشمیر کا ایک جوائنٹ سیکرٹری کیا کرتا تھا، وہ رول کرتا تھا وائس رائے کی طرح۔ آپ کے ہاں ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹ اور ڈیولپمنٹ کا محکمہ یہاں پہ ذوالفقار علی بھٹو شہید نے شروع کیا۔ 73 کا ایکٹ جس کے تحت ساری جماعتیں اس پہ متفق ہوئیں، شہید بھٹو نے دیا۔ آپ کے ہاں فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ کے ہاں آپس میں ہم آہنگی کرنے کے لیے فیڈرل جو ادارہ کھڑا کیا، ذوالفقار علی بھٹو شہید نے کیا۔ پیپلز پارٹی نے یہاں کے جاگیرداری یا سرداری نظام کا خاتمہ ملک بھر کی طرح یہاں بھی کیا، پیپلز پارٹی نے کیا۔ پیپلز پارٹی نے یہاں کے مزدوروں کو، کسانوں کو، یہاں کے طالب علموں کو امپاور کیا۔ پیپلز پارٹی کے دور میں یہاں پہ باہر جانے کے لیے لوگوں کے لیے رستے کھولے۔ اسی طرح بی بی شہید کے دور میں آ کے ہم نے مزید چیزوں کو اور زیادہ امپاور کیا۔ آپ کے جو سپورٹ تھی باقی صوبوں کی بھی اور آپ کی سپورٹ کو بھی ہم نے انہانس کیا۔ ہم نے صوبوں کو اختیار دیے ہیں۔ پاکستان میں 18ویں ترمیم پہ بڑی بحثیں ہوتی ہیں، کئی لوگ اس پہ بڑی تنقید بھی کرتے ہیں، لیکن وہ بھی اتفاق رائے ہوئی۔ جس طرح آپ کا ایکٹ 1974 کا جس کے تحت یہ اسٹیٹ رن ہوتی تھی، وہ بھٹو شہید کے دور میں اتفاق رائے سے پاس ہوا تھا۔ اسی طرح جو کونسل بنی تھی جس پر بڑا قضیہ ہے، اس کی بھی میں گزارش کر دیتا ہوں، لیکن وہ کونسل بھی کیسے بنی تھی؟ اس کونسل کے بنانے کی وجہ یہ بنی کہ وزارت امور کشمیر میں بیٹھا ہوا ایک جوائنٹ سیکرٹری جو آپ کا رولر تھا ایک طرح کا، وہ نوٹیفیکیشن کرتا تھا آپ کے صدر صاحب کا، اور صدر صاحب اپنی کابینہ بنا کے حکومت چلاتے تھے۔ اس کے اوپر ساری جماعتوں نے، اور خاص طور پہ اس کی قیادت جو اس وقت کی بڑے ٹاورنگ لوگ تھے، بڑے قداور لوگ تھے، وہ بھٹو صاحب سے ملے، یہاں پہ جد و جہد تھی اس کی، اور بھٹو صاحب نے ان کا یہ مطالبہ تسلیم کرتے ہوئے ایک ادارہ تشکیل دیا، اس کا نام کشمیر کونسل تھا۔ اس کی اگلی بات پہ بھی میں آ جاتا ہوں۔ اب ذرا زیادہ تفصیل میں جاؤں تو آپ جس پہ دیکھیں گے نا، جہاں اختیار دیے گئے ہیں، وسائل دیے گئے ہیں، آپ کو پیپلز پارٹی کا بڑا نمایاں حصہ، واضح حصہ، کوئی ہمارے پیرلل بھی نہیں ہوگا، انشاءاللہ ضرور نظر آئے گا۔ اسی طرح گلگت بلتستان ہے۔ گلگت بلتستان میں وہ تو ایک جس طرح تھی نا ایجنسیز، وہ ایک ایجنسی تھی۔ بھٹو شہید نے اس کا ایجنسی کا سٹیٹس ختم کر کے وہاں ریگولر سسٹم دیا، وہاں سرداری نظام، جاگیرداری نظام کا خاتمہ کیا، بڑا جابرانہ نظام تھا وہ ختم کیا۔ وہاں پہ بی بی شہید نے وہاں کونسل قائم کی۔ ہماری گورنمنٹ نے آ کے وہاں امپاورمنٹ آرڈر دے کے ان کی اپنی حکومت، ان کا اپنا سارا کچھ دیا۔ تو یہ تصور ہمارے دور میں کرنا کہ پیپلز پارٹی کے ہاتھوں کوئی ایسی حرکت، کوئی ایسا کام، کوئی ایسا قانون بنے گا
جس سے آپ چھوڑیے صرف کشمیر نہیں، پاکستان کے کسی بھی خطے سے کسی لوگوں کے حق مارے جائیں گے یا چھینے جائیں گے یا اس کو سینٹرلائز کرنے کی کوشش کی جائے گی، تصور مت کیجیے اس کو. اور میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں جب تک پیپلز پارٹی ہے یہ تصور ہی نہیں ہے. اب ہوا کیا ہے؟ آخر کچھ تو ہے جس پہ اتنا ہنگامہ ہے. ہوا یہ کہ 2018 میں میں 13ویں ترمیم. ایک تو یاد رکھیے کہ یہ جو آئین ہوتے ہیں نا یا قانون ہوتے ہیں یہ لیونگ ڈاکومنٹ ہوتے ہیں، یہ حالات کے تحت بنائے جاتے ہیں، اور جب وقت آگے گزرتا ہے نئی ڈیمانڈز پیدا ہوتی ہیں، ان کی پریکٹس ہوتی ہے، اس میں رکاوٹیں ہوتی ہیں، اس کے مطابق ان میں امینڈمنٹس ہوتی ہے. اسی لیے ان کو زندہ ڈاکومنٹ کہتے ہیں، ان کے لیے اس لیے ان کو پروگریسو رہتے ہیں. یہ کوئی الٹیمیٹ نہیں ہوتے، سدا کے لیے نہیں، سدا کے لیے صرف اللہ کے قانون ہیں. انسانوں کے بنائے ہوئے قانون سبجیکٹ ٹو امینڈمنٹس ہوتے ہیں. پاکستان کے قانون میں کوئی 25 ترامیم ہو چکی ہیں، آپ کے ہاں 14 تو ہو چکی ہے نا. 13ویں ترمیم بھی ایک ترمیم تھی. ایک تو یہ ہے کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی کہ جس کو ہاتھ نہیں لگانا. ابھی بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی آئین میں ترمیم ہونی چاہیے. یہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. اب ہوا کیا کہ 2018 میں جب مسلم لیگ کی گورنمنٹ تھی وہاں پہ، اور یہاں پہ بھی مسلم لیگ کی گورنمنٹ تھی، تو اس وقت 13ویں ترمیم کا آغاز کیا گیا. اور اس میں بنیادی طور پہ ایشو یہ تھا کہ کونسل جب بنائی گئی تو کونسل کے فنکشن سے کچھ اعتراضات تھے. کانسیپٹ سے نہیں، میں کانسیپٹ کے اوپر بھی بات کرتا ہوں. مثلا یہ تھا کہ جی وہ وسائل اکٹھے کرتے ہیں، وہ جو ٹیکس تھا وہ اکٹھائی کرتے ہیں، کونسل اکٹھائی کرتی ہے، اور وہ 80% یہاں بھیج دیتی تھی، 20% اپنے پاس رکھتی تھی، 4-5%، 3% وہ اخراجات ہو جاتے تھے اس کے، اور ریمیننگ اماؤنٹ سے وہ ڈیولپمنٹ کے کام کرتے تھے. تو یہ ایک درست اوور دا ایئرز ایکسپیرینس ہوا، اور ہمارے دور میں بھی اس پہ بات ہوئی کہ یار یہ ایک پیرلل جو ہے ڈیولپمنٹ کا کام یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ ڈیولپمنٹ کا کام آزاد کشمیر گورنمنٹ کو کرنا چاہیے. تو یہ اس وقت بھی ہمارا خیال تھا. ہمارے بعد گورنمنٹ آ گئی مسلم لیگ کی. جی ہاں، ہمارے دور میں بھی ایک کمیٹی بنی تھی کہ اس کو یہ جو جب ڈیویلیوشن ہوا نا، ڈیولیوشن آف پاور، اس وقت بھی ایک کمیٹی اس کے لیے بھی بنائی گئی تھی زرداری صاحب نے. لیکن پھر فاروق حیدر صاحب نے اور وہاں پہ شاہد خاقان عباسی صاحب آخری دن تھے گورنمنٹ کے، انہوں نے اس پہ کوشش شروع کی. اور پہلے وزیر اعظم صاحب نے کشمیر کی وزارت کو اور لا منسٹری کو کہا کہ ایک بل بنائے. اس نے جو بل بنایا اس میں کونسل سے مالی اور انتظامی اختیارات اسٹیٹ گورنمنٹ کو شفٹ کرنے کی بات کی گئی. اینی ہاؤ وہ ترمیم جو تھی، وہ مجوزہ جو ترمیم تھی وہ ایکسیپٹ نہ کی گئی. اور پھر یہ میں کرونالوجی آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، اس میں میرا بھی قصور دیکھ لیجئے. 2018 مئی 21 پہلا ترمیم آتی ہے، اور 29 مئی کو فائنلی 29 مئی 2018 یہ بل جو ہے، جو پہلا بل تھا وہ وڈرا ہوتا ہے. 31 تاریخ کو آزاد کشمیر حکومت اور پرائم منسٹر ہاؤس، 31 تاریخ وہ دن ہے جس دن پاکستان کے اندر مسلم لیگ کی حکومت کا وہ آخری دن تھا، شام کا وقت تھا. وہ لاسٹ مومنٹ پہ یہ آزاد حکومت نے ایگری کر کے 11 آرٹیکلز 1974 کا جو کانسٹیٹیوشنل ایکٹ ہے اس میں ترامیم انہوں نے منظور کرائی. آپ کے ہاں ایکٹ کی ترامیم کا طریقہ کار یہ ہے کہ پاکستان کی طرف سے وہ ترامیم جو ہے یہاں سے اور وہاں سے ایگری کر کے پاکستان کی کابینہ اس کی منظوری دیتی ہے، فیڈرل کیبنٹ، اور پھر آپ کی اسمبلی اس کو 2/3 اکثریت سے پاس کرتی ہے. جی ہاں، پہلے 13ویں ترمیم پہ آ گیا، پہلے سمپل میجارٹی کے ساتھ تھا، لیکن وہ یہاں کی اسمبلی پاس کرتی ہے. اگر یہ اسمبلیز پاس نہیں کرتی تو وہ قانون نہیں بنتا، وہ ایکٹ کا حصہ نہیں بنتا. اگر میری بات ذرا ہونے دیجیے، اس کے بعد آپ سوال کیجیے، میں اس کے بھی آپ تسلی کروں گا، آپ کی میں کوشش کروں گا. میں بھی پوری تیاری کے ساتھ بیٹھا ہوں، اور میں اس کا 2 دفعہ وزیر رہا ہوں، سو میں بھی اس کو پورا پڑھ کے بیٹھا ہوا ہوں.
اور میرے دور میں جو کچھ ہوا ہے مجھے چاہیے کہ میں اپنی آنکھیں اور کان کھلا رکھ کے بیٹھوں. سو بالکل آپ یاد رکھیے, سوال بالکل کیجیے آپ. سو عرض یہ ہے, چلے میں آپ کے سوال کو ویسے ایڈریس کرتا چلتا ہوں. اگر 3 آرٹیکل تھے تو 11 آرٹیکلس کی امینڈمنٹ کی اجازت کیا تھی لینے کی؟ سو اس کو چھوڑ دیجیے نا, اس بحث میں نہ جائیے. اس بحث میں جائیں گے تو پھر اور چیز چلی جائے گی. تو میں جس چیز پہ جانا چاہتا ہوں اس کی طرف رہیے. عرض یہ ہے 31 تاریخ کو یہ فیڈرل کیبنٹ سے بل پاس ہوتا ہے. 19, 21, 31, 33, 34, 37, 50, 50A اور 51 پھر 3rd شیڈول یہ آرٹیکل امینڈ کرنے کی اجازت لیتے ہیں فیڈرل کیبنٹ سے. فاروق حیدر صاحب, شاہد خاقان صاحب کی کابینہ سے. اگر 3 تھے تو پھر اتنے کی اجازت نہیں تھی, پھر 3 کی اجازت لینی چاہیے تھی اگر اس بات میں کوئی وزن ہو تو. دوسرا, 1 جون کو اگلے دن یہاں اسمبلی کی میٹنگ ہوتی ہے, وہ بل پاس ہوتا ہے. 2 تاریخ کو صدر صاحب اس کو سینڈ کرتے ہیں اور شام کو وہ گزٹ نوٹیفیکیشن کے طور پہ پرنٹ ہو جاتا ہے. یہ وہ قانون بن گیا 13ویں ترمیم. ٹھیک ہے, وقت کے مطابق بنا. اب ہمیں کیا ہے, آپ کی اسمبلی نے پاس کیا, اس وقت کی حکومت نے پاس کیا. وہ جلد بازی میں ہوا نہیں ہوا, اس میں کوئی چیزیں سہون رہ گئیں, کسی نے ارادتاً نہ کی ہوں گی, لیکن یہ ہمارے خیالات ہیں. بٹ وہ ایک قانون ہے, اس پہ عمل درآمد ہو رہا ہے. اب اس سے مفر نہیں ہو سکتا. سو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم اس سے کوئی انحراف کر رہے ہیں. اس کے بعد 14 سپٹمبر آتا ہے, نئی حکومت پاکستان میں آ جاتی ہے, انتخاب ہوتا ہے, عمران خان صاحب کی حکومت آ جاتی ہے. یہاں فاروق حیدر صاحب کی حکومت ابھی جاری ہے. یہاں پہ فاروق حیدر صاحب کی مسلم لیگ کی حکومت ہے, وہاں پہ عمران خان صاحب کی حکومت آ جاتی ہے. 14 سپٹمبر 2018 فیڈرل گورنمنٹ اس ریپرزنٹیشن پہ کہ جی ہمارے فنکشننگ میں کچھ پرابلمز ہیں, سموتھ فنکشننگ نہیں ہو رہی. 13ویں ترمیم کے اوپر فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے اور یہاں کی طرف سے کچھ آپس میں کورسپونڈنس جو بھی ہوئی, اس پہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان وہ ایک کمیٹی بناتے ہیں اور اس کمیٹی میں اس کا مینڈیٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ 13ویں ترمیم کی امپلیمنٹیشن, اور اگر اس میں کوئی رکاوٹیں, کوئی پرابلمز آ رہے ہیں تو اس کو آئیڈینٹیفائی کریں اور اس کا سولوشن دیکھیں. اس کا قطعاً مقصد اس کو ریورس کرنا نہیں تھا. اس کا قطعاً مقصد مینڈیٹ اس کے اندر کوئی دیے ہوئے اختیارات کو وڈرا کرنا نہیں تھا, جو یہاں ایک کہانی گھڑی گئی جس کے اوپر ایک طوفان کھڑا کر دیا گیا ہے. نوجوان بڑے مشتعل ہیں, مجھے اپنے بھائیوں سے, بچوں سے بڑا ان سے بھی گزارش کرنی ہے. جو میں باتیں کر رہا ہوں میں ریکارڈ کے مطابق کر رہا ہوں اور ایک ڈاکومنٹ میں ساتھ رکھ کے بیٹھا. پھر 15 جولائی کو 2020 کو 14ویں ترمیم موو ہوتی ہے. آزاد کشمیر کی کیبنٹ اس پہ تحفظات کا اظہار کرتی ہے, وہ ترمیم پاس نہیں ہوتی. لیکن پھر 24 دسمبر 2020 کو 14ویں ترمیم پاس کی جاتی ہے. اس وقت تک یہاں پر بھی فاروق حیدر صاحب کی حکومت ہے اور وہاں پر عمران خان صاحب کی حکومت ہے. یہ 14ویں ترمیم ہے, یہ 13ویں کے بعد آئی ہے. یہ 13ویں ترمیم میں ترمیم ہے, اس لیے 14ویں ہے. اس کے بعد وہ جو کمیٹی بنائی گئی تھی وزیر اعظم صاحب کی طرف سے, اس کمیٹی کی 2 میٹنگز ہوتی ہیں. جو 2018 میں بنائی گئی تھی اس کی 2 میٹنگز ہوتی ہیں, اور ان میٹنگز میں کشمیر کی گورنمنٹ کی طرف سے بھی, یہاں پہ بھی نمائندے ہیں, وہاں کے بھی نمائندے ہیں. اور اس کمیٹی کا مینڈیٹ یہ تھا کہ 13ویں ترمیم کی امپلیمنٹیشن, اس کی امپلیکیشنز, اگر کوئی رکاوٹیں, کوئی پرابلمز ہیں تو اس کو آئیڈینٹیفائی کریں, اس کا سلوشن بتائیں. اور وہ کمیٹی صرف اتنا کام کرے گی کہ وہ جو بھی اس کی آبزرویشن ہے وہ فیڈرل کیبنٹ کو پیش کرے گی. فیڈرل کیبنٹ اس کو اپنی مرضی سے اس کو اپروو کرے گی اور پھر وہ آپ کی اسمبلی میں آ جائے گا. اب 13ویں ترمیم میں تو کیونکہ آپ کی اسمبلی کی 2/3 میجارٹی نے پاس کرنا ہے, لہٰذا کشمیر اسمبلی کے بغیر وہ کوئی بل پاس ہو سکتا ہی نہیں ہے. تو پاکستان کی طرف سے کوئی حکم نافذ نہیں ہو سکتا. یاد رکھیے, کوئی آرڈر نہیں ہے جو ہم نے وہاں سے پاس کرنا ہے اور یہاں امپلیمنٹ ہو جانا ہے. وہ کشمیر افیئرز کا جو جوائنٹ سیکرٹری تھا اس کے اختیارات کو بھٹو صاحب نے دفن کر دیا تھا. اب آپ کی اسمبلی نے پاس کرنا ہے. ہم نے کیا کیا, ہماری گورنمنٹ آ گئی. آتے ہی ابھی بجٹ بن رہا تھا تو آپ کی گورنمنٹ نے اور جی بی گورنمنٹ نے ہم سے
اپروچ کی جس کا ذکر میں نے پہلے کر دیا. تو میں نے اپنے طور پہ دونوں حکومتوں کو رابطہ کر کے, وزیر اعظم پاکستان سے رابطہ کر کے, وزارت مالیات سے یعنی خزانہ سے فیڈرل, وہاں پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ سے رابطے کر کے آؤٹ آف دا باکس جا کے آپ کے وزیر اعظم صاحب کو انوائٹ کیا. وہ تشریف اس دن نہیں لا سکے, ان کے وزراء تشریف لے گئے, چیف سیکرٹری صاحب, باقی سیکرٹری صاحبان تھے, جی پی کے چیف منسٹر آئے, ان کے ساتھ ان کے لوگ تھے, اور وفاقی حکومت کی طرف سے 2 وزراء, میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, ہماری ساری ٹیم بھی بیٹھی تھی. اور جتنا پاسبل تھا ان کی سیٹسفیکشن کے مطابق, آپ پوچھیے ان لوگوں سے جو اس میٹنگ میں تھے, ان کی سیٹسفیکشن کے مطابق, یہ اس وقت سوچ نہیں تھی کہ اتنا پیسہ, اتنا ڈیولپمنٹ بڑھ جائے گی, یہ پیسے ریلیز ہو جائیں گے. میں نے وہ ریلیز کرائے, میری ذمہ داری تھی. حالانکہ یہ وزارت امور کشمیر کی ذمہ داری نہیں ہے, یہ ڈائریکٹ انٹریکٹ ہو رہا تھا. یہ ایک الگ بحث ہے, میں اس میں آپ کے ساتھ نہیں جانا چاہتا کہ اس کے کیا نقصانات ہیں. بہرحال وہ ہونے کے بعد جب ہم نے دیکھا کہ ہمارے فنکشننگ میں, پھر ہمیں آزاد کشمیر کی حکومت, وزیر اعظم صاحب نے ایک خط لکھا کہ پی ایس ڈی پی پروجیکٹس جو ہیں, کئی پروجیکٹ ہیں, پہلے اس کا جواب دینے دیں مجھے, اور میں لمبا کر کے جواب دوں گا. جی ہے ہی مسئلہ اتنا ٹیڑھا, اور یہ ایک ذرا نا ایک ٹیکنیکل مجبوری, اس کے اوپر جتنا ہنگامہ کیا ہے اتنا تو موقع مجھے بھی دیجیے نا. پاکستان کے اندر جو بیوروکریسی, میں نقشل بتانے لگا ہوں, آپ بھی امپیشنٹ نہ ہوں, صبر کریں. آپ چھیڑ بیٹھے ہیں تو یہ لمبی داستان جا کے جب وہاں انٹریکٹ. اچھا چلے, میں اس کو مختصر کرتا ہوں, میں کرتا ہوں, میں دیکھیں مختصر, مجھے آپ کا یہاں سے جانا, میں اس کو خاصا مشکل ہوتا ہے. گزارش ہے اس میں ڈیلیز ہوتی ہیں ہماری طرف سے. آپ کی حکومت نے یہ محسوس کیا کہ ہمارے موترزہ ہے نا آج کل بڑا پہلے سے پھنسے ہوئے ہیں کہ جی ہمیں کوئی صوبہ بنانے کی بات ہے, ہمارے کوئی اختیارات کو چھیننے کی بات ہے, ہمارے کوئی امپلیمنٹیشن جو مالی اختیارات ہیں وہ گورنمنٹ اپنے پاس رکھے. وہ میں آپ کو کیٹیگوریکلی ایک تو یہ پروجیکٹ ہے پی ایس ڈی پی کی ڈیولپمنٹ, ایک پائی کا, آپ کے ایک پیسے کا مالی اختیار واپس لینے کا گورنمنٹ کو ارادہ ہے, نہ کہیں اس کی کوئی فیڈرل گورنمنٹ کا کوئی ڈاکومنٹ ہے. آزاد کشمیر کے وزیر اعظم صاحب کسی ڈیبیٹ میں جو اختیارات آپ کو ٹرانسفر ہوئے انتظامی, اس میں سے بھی ایک اختیار واپس لینے کا نہ ارادہ ہے نہ اس کی طرف تحرک, جس کے تحت ہم نے یہ تحرک کیا. ایک جملہ جس پہ بہت بحث ہے, میں اگر وہ پڑھ دوں, یہ منٹ میرے پاس, ہم اپنے طور پہ ایڈمنسٹریٹو اس کمیٹی کے یہ پڑھے آپ کی گورنمنٹ کے پاس بھی, آپ کے جو ممبر, اس کا فورم کیا ہو سکتا تھا کہ ہم نے فوری طور پہ یہ صدر کمیٹی کی میٹنگ کرنی. اب میں سب کے سامنے, اس میں صرف اتنا ہوا تھا کمیٹی تو کیبنٹ کیا, سب ہائی لیول کمیٹی, نئے وزیر آ گئے, وزیر قانون تبدیل ہو گئے, میرا ہماری میٹنگ وزیر امور کشمیر کی جگہ میں آ گیا. 2022 کو کمیٹی کی میٹنگ ہوئی 30 اور اس میں 2022 ایک 15ویں ترمیم کا, اس میں جو 2020 سے 5ویں کلاس ہے, ایک تجویز تھی کہ اس پر دیکھا جائے, اس کمیٹی کو دیکھا جائے, ایک ڈرافٹ بنا تھا. وہ ڈرافٹ آپ کی حکومت کے ساتھ میں پڑھنے لگا ہوں, میں فارملی نہ صحیح انفارملی شیئر کیا گیا. ہم کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو دیکھتے چلیے, وہ پاکستان کی مختلف وزارتوں سے بھی شیئر کیا گیا کہ یہ پیٹرن ایکسیپٹیبل ہے. اس پہ چیئر نوٹڈ اے جے کے ہیز پیریٹی ود دی ریگولر پروونس ڈاکومنٹ تو تھا نہیں, جس کو مستقبل ڈاکومنٹ پڑا ہوا تھا. ان ایڈیشن جب ہماری کمیٹی کی میٹنگ ہوئی, اس کمیٹی کی میٹنگ میں یہ طے ہوا, hence we need to evaluate the whole issue according to this pattern. قانون کو بھی انوائٹ کیا تھا کہ وہ بھی آئیں, کیا ایشو ہے, سیکرٹری بھی آئیں, آپ کے سیکرٹری قانون بھی آئیں, ملکت بلتستان کے اپنا موقع, چاروں صوبوں کو فیڈرل گورنمنٹ قانون تشریف نہیں لا سکے, طریقہ کار طے کرنا ہے. آپ کا ایک الگ پیٹرن ہے, آپ کا ایک اسپیشل اسٹیٹس ہے, جس کا ہم نے یہاں بھی رکھا اور کمیٹی کو بھی کہا کہ اسپیشل اسٹیٹس کی حیثیت کو دیکھ کے چلنا ہے. اس میں آپ کا اپنی گورنمنٹ ہے, آپ کے اپنے وزیر اعظم ہیں, آپ کا اپنا صدر ہے, آپ کا اپنا سپریم کورٹ ہے, آپ کا سب کچھ ہے. ہم نے وہ ڈرافٹ ایک بیس ڈرافٹ کے طور پہ جو گھوم رہا تھا, میں نے کہا دیجئے آزاد کشمیر گورنمنٹ کو, کیوں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں آپ, آزاد کشمیر گورنمنٹ کو دیجئے ایک بیس ڈرافٹ کے طور پہ, اس کو ساتھ رکھ لیجئے, کوئی بائنڈنگ نہیں ہے. یہ واضح طور پہ وہاں کہا گیا کہ یہ کوئی بائنڈنگ نہیں ہے آپ پہ, اس ڈرافٹ کو بیس نہیں بنانا آپ نے. ہاں یہ کمان ہم نے ایک چیز بنا کے ہم سے پہلے پڑھی ہے, دیکھ لیجئے اس میں کوئی کام کی چیز ہے اس کو شامل کر لیجئے, نہیں ہے جو چیزیں ختم خراب ہیں ان کو ڈیلیٹ کر لیجئے, تاکہ آپ کے لیے کام کرنا آسان ہو جائے گا. صرف اتنا ہوا. اس کمیٹی کی کانسٹیٹیوشن آپ کی طرف سے اس کا تعطل ہے کہ وہ کمیٹی, وہ سب کمیٹی ہے, وہ سب کمیٹی نے اپنی سفارشات ہمیں دینی ہیں. وہ سفارشات میں نے آپ کی سیاسی جماعتوں کے ساتھ شیئر کرنی ہے, آپ کی حکومت کے ساتھ شیئر کرنی ہے. یہاں سے ایگریمنٹ کے بعد وہ کمیٹی فیڈرل کیبنٹ میں چیزوں کو لے کے جائے گی.
اس ڈرافٹ کو جو آپ کی جماعتوں کے ساتھ ایگریڈ ہوگا, آپ کی حکومت کے ساتھ ایگریڈ ہوگا, اور پھر وہ آپ کی اسمبلی پاس کرے گی. اس کے اوپر مجھے صرف یہ بتا دیجئے کہ کیا گناہ ہوا. اب مسئلہ کیا ہے؟ کشمیر کونسل ایک ایسا ادارہ بنایا گیا. سوال یہ کیوں بنایا گیا؟ اس کی ایک وجہ تو میں نے آپ کو بیان کر دی کہ فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے ایک جوائنٹ سیکرٹری سارا کچھ کام کرتا تھا, اس کی جگہ ایک فورم کھڑا کیا گیا. مسئلہ کیا ہے؟ وفاقی اور صوبائی دو طرح کے قوانین ہوتے ہیں. پاکستان کے اندر جو صوبے ہیں, صوبوں کے پاس اپنے اختیارات ہیں, مرکز کے پاس اپنے اختیارات ہیں. فیڈرل کنسولیڈیٹڈ لسٹ ہے اور پروونشل لسٹ ہے جو قانون سازی کی ہے. اسی طرح آزاد کشمیر کے اندر آپ کی گورنمنٹ کے پاس جو اسٹیٹ گورنمنٹ ہے ان کے پاس سے اختیارات ہیں. کوئی 50 سمتھنگ قوانین ہیں جن کا انہوں نے قانون سازی کرنی. کوئی 34 کے قریب 30-32 یا 34 قوانین ہیں جو فیڈرل نیچر کے ہیں, جن کو فیڈرل گورنمنٹ نے پاس کرنے ہوتے ہیں. اب فیڈرل گورنمنٹ کے قانون کون پاس کرتا ہے؟ سینٹ آف پاکستان یا قومی اسمبلی یا جوائنٹ سیٹنگ. وہاں قومی اسمبلی اور سینٹ میں آپ کی نمائندگی نہیں ہے, آپ پاکستان کا آئینی حصہ نہیں ہیں. وہ یہاں کے قوانین نہیں بنا سکتے کیونکہ یہ ان کی جورسڈکشن سے باہر ہے, آپ کی وہاں نمائندگی نہیں ہے. اس کام کے لیے کہ اس معاملے کو حل کرنے کے لیے کون سا فورم ہوگا؟ نہ تو یہ صرف صوبے کے پاس رہ سکتے, اپنے اسٹیٹ گورنمنٹ کے پاس رہ سکتے ہیں یا صوبائی حکومت کسی کو دیے جا سکتے ہیں, اور نہ یہ فیڈرل گورنمنٹ کر سکتی ہے. تو پھر کیا کیا جائے؟ اس مسئلے کے حل کے لیے ایک کونسل تشکیل دی گئی. یہ کونسل کا ادارہ بنا جس میں 6 ممبر آپ کی اسمبلی الیکٹ کرتی ہے. جو کونسل کے ممبرز ہیں وہ 6 ممبر الیکٹڈ آپ کی اسمبلی منتخب کرتی ہے ووٹ کے ذریعے, اور اتنے ہی ممبر پاکستان کی مرکزی حکومت, وزیر اعظم پاکستان اس کے چیئرمین ہیں, مختلف وزیر اس کا حصہ ہیں, تاکہ جو بھی فیصلے کرنے ہوں لا منسٹر اس کا حصہ ہے, فائنانس منسٹر اس کا حصہ ہے, یا پھر ایم این اے اور سینیٹر سے کچھ نام لیے جاتے ہیں. یہ برابر کے ہیں لیکن وزیر اعظم پاکستان اس کے چیئرمین ہیں. یہ اس کی کمپوزیشن ہے. ووٹنگ رائٹ جو ہے وہ آپ کے ممبرس کے پاس, یہ سوال ہی نہیں ہے جی. یہ بنائی اس لیے گئی تھی کہ جو ہم نے قانون سازی کرنی ہے وہ کہاں سے ہوگی؟ اگر جوائنٹ سیٹنگ کرنی ہے تو وہ کہاں سے ہوگی؟ ایک اناملی آ گئی, سامنے آئی کہ اب فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ کے قانون سازی, کیونکہ کونسل سے مالی اختیارات بھی لے لیے گئے, انتظامی اختیارات بھی ٹھیک ہو گیا, حق ہو گیا. اب اگر اس کو جو لیجسلیٹو اس کا اختیار ہے وہ بھی ختم کر دیا گیا. اس وقت اس کے ممبرز کا رول صرف ایڈوائزری ہے, صرف ایڈوائزری رول ہے. تو فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ کون چلائے گا؟ کس طرح قانون سازی ہوگی؟ اب وہ صرف وزیر اعظم پاکستان کی اکیلی ذات کے پاس ہے, جو چاہے فیصلہ کر دیں, نوٹیفائی کریں قانون ہے. اس اناملی کو دیکھا گیا. اس طرح کی اور کچھ چیزیں تھیں کہ اس کے اوپر ذرا تھریش کیا جائے, آپ کی حکومت کے ساتھ بیٹھا جائے, اس کمیٹی میں لایا جائے, ان چیزوں کو دیکھ کے اس کے اوپر فیصلے کیے جائیں, اور پھر آپ کی حکومت کو دینا ہے, آپ کی اسمبلی میں آنا ہے, یہیں سے پاس ہوگا. یہ ایک ایشو تھا. کونسل سے ایک درست اعتراض تھا, ہمارے دور میں بھی یہ تھا, اور اس کے بعد فاروق حیدر صاحب نے ایک درست اعتراض کھڑا کیا تھا کہ کونسل کے پاس 80-20 جو 80% آتا تھا نا ٹیکس, یہ یاد رکھیے کہ جو انکم ٹیکس ہے یہ فیڈرل ٹیکس ہے. یہ صوبوں کے اندر فیڈرل گورنمنٹ کلیکٹ کرتی ہے, یہ کنسولیڈیٹڈ فنڈ میں جاتا ہے. کنسولیڈیٹڈ فنڈ سے صوبوں کو ان کے شیئر کے مطابق تقسیم ہوتا ہے. آپ کے ہاں یہ پہلے کونسل کلیکٹ کرتی تھی فیڈرل لیجسلیٹر کے طور پہ, اس کے اختیار کے طور پہ. 80% ڈائریکٹلی دیتی تھی, 20% ڈیولپمنٹ کی صورت میں دیتی تھی. اس کو ابالش کر دیا گیا. کرپشن کا گڑھ تو جی ہر جگہ ہی ہے, اس کو چھوڑ دیجیے, وہ بھی ایک ذریعہ تھا, میں اس سے انکار نہیں کرتا. تو کیا باقی جگہوں پہ نہیں ہے؟ وہ اس کو چھوڑ دیجیے, وہ ایک اور بحث ہے. میں کہہ رہا ہوں جی مجھے اس سے بحث نہیں ہے, میں اس سے انکار بھی نہیں کر رہا, لیکن وہ اتنے ہی باقی جگہوں پہ بھی ہے. سو میں نہ کسی کو الج کر رہا ہوں نہ کسی کو ڈیفینڈ کر رہا ہوں, میں آپ کے سامنے ایک حقیقت رکھ رہا ہوں. یہ درست اعتراض تھا. پھر ڈپلیکیشن تھی ڈیولپمنٹ کی. کیوں ہو؟ ایک اسکیم آپ کی گورنمنٹ نے دی ہے, ایک کونسل نے دے دی ہے, پتہ ہی نہیں ہے کسی کو, کچھ شیئر تو نہیں کر رہے نا, تو یہ پرابلم ہوتا تھا. تو یہ درست اعتراض کیا گیا کہ اس کے پاس یہ مالی اختیارات نہیں رہنے چاہیے, اور جو انتظامی اختیارات ہیں وہ بھی ان سے واپس لے لیے. ٹھیک ہے, کیونکہ مالیاتی اختیار کے ساتھ ہی انتظامی اختیار ہونے ہیں نا. اگر مالی اختیار نہیں ہے تو انتظامی اختیار کا ہے کہ جہاں تک ان کا فوکس ہے وہاں تک رہیں. اب اس کے اندر بھی یہ میں صرف
ایک آپ کے سامنے گورنمنٹ آف آزاد کشمیر کے کو ایک تجویز کے طور پہ رکھنے لگا ہوں. یہ کوئی میرا جواز نہیں ہے، مت اس کو آپ یہ سمجھے کہ میں نے ایک جواز پیش کیا کہ ہم کو اختیار واپس لیں. بالکل کوئی مالی اختیار واپس لینے کا، کسی ٹیکس کو فیڈرل گورنمنٹ کو دینے کا کوئی نہ ارادہ ہے، نہ اس کا تجویز میں ہے. کسی صوبے کی طرح کا کوئی اسٹرکچر کھڑا کرنے کی بات نہیں ہے. میں نے واضح طور پہ آپ کو پڑھ کے سنایا کہ ایک جب آپ نے انتظامی طریقہ کار طے کرنا ہے، فنڈز ہیں، ٹرانسفرز ہیں، پوسٹنگ ہیں، ڈیولپمنٹ کی اسکیمز ہیں، فیڈرل گورنمنٹ نے بھی آخر آپ نے کسی اینٹی کے طور پہ آپ کو لینا ہے نا. تو آپ کو ایک پروونشل اسٹیٹس کے طور پہ لیا جائے گا، لیکن ساتھ لکھا گیا ہے اس میں، اس رول میں بھی، کہ آپ کا ایک اسپیشل اسٹیٹس ہے. اور اس کمیٹی کو بھی باقاعدہ ڈائریکٹ کیا گیا کہ آپ نے اس صرف صوبے کے سطح کی بات نہیں سوچنی کہ جی 18ویں ترمیم میں صوبوں کو اختیار دیے یہ دینے. نو، کشمیر کی گورنمنٹ کا ایک اسپیشل اسٹیٹس ہے، اس اسٹیٹس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے تجاویز دینی ہے. ہم نے ساری سینسٹیوٹیز کا خیال رکھ کے چلے تھے. اس کو ایک بدنیتی ظاہر کر دی گئی، یہ تصور دیا گیا کہ ہم کو پتہ نہیں کیا کرنے لگے ہیں، چھیننے لگے ہیں، حاصل کرنے لگے ہیں. ایسا کچھ نہیں ہے. صرف میں ان کو یہ گزارش کرنے لگا ہوں کہ ایک چیز تھوڑی سی توجہ طلب ہے. یہ آزاد کشمیر کے لوگوں کے حقوق کا ایشو ہے، گورنمنٹ کے وسائل کا ایشو ہے. اس کو اپنی صلاحیت کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے. یہ نہیں ہم کہہ رہے کہ اس کو کونسل کو واپس کریں، ہم کہہ رہے ہیں اس کو اپنی صلاحیت امپروو کریں تاکہ آپ کے ٹیکسیشن، آپ کا انڈیپینڈنٹ ٹیکسیشن سسٹم بہتر ہو. جب یہ کونسل کے پاس تھا انکم ٹیکس کلیکشن کا، تو یہ ایک چارٹ سا میرے پاس ہے، میں کوکلی پڑھ دیتا ہوں پھر آپ کے سوال لے لیتا ہوں. یہ 2012-13 میں جو آپ کے ٹیکس کلیکشن تھی یہ 7.7 بلین تھی. اس میں انکریز ہوئی 20%. اگلے سال یہ 9.29 ہو گئی. 13-14 میں انکریز ہوئی 20%، یہ 11.038 ہو گئی. پھر 19% انکریز ہوئی، یہ 12.957% ہوئی. اس سے اگلے سال 2% انکریز ہوئی، اور پھر 17-18 میں اس کی 18% انکریز ہوئی. 19 میں یہ گورنمنٹ کے پاس آ گیا. سمجھ آتی ہے اس وقت، کیونکہ ابھی نیا نظام آیا تھا ان کے پاس، ان کو ٹائم لگنا تھا ایڈجسٹ کرنے کے لیے. اس وقت 6% اس کی جو ٹیکس آ رہا تھا، اس کی انکریز 6% ہوئی. یہ 16 یہ 15 سالیہ کوئی 7 بلین کے قریب تھا 17-18 میں، پھر یہ 16.4 پہ گیا. اگلے سال 2% انکریز ہوئی 19-20 میں، تو یہ 16.72 ہوا. اس سے اگلے سال 25% انکریز ہوئی، یہ 20.90 ہوا. اور گزشتہ یہ کرنٹ جو ایئر گزرا ہے اس میں 9.5% انکریز ہوئی ہے. سو ہمیں چاہیے کہ وہاں ایک سسٹم چل رہا تھا، اب وہ یہاں شفٹ ہو گیا ہے، ان کے سارے افسرز بھی آ گئے ہیں. تو اس کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے تاکہ آپ کا ٹیکس بیس بڑا ہو. یہ سجیشن ہے، یہ ہماری طرف سے کوئی کمپلشن نہیں ہے. یہ میرے کچھ گزارشات تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. آخر میں پھر یہ کہوں کہ میری طرف سے کشمیر کے تمام بہنوں بھائیوں کو، نوجوانوں کو ایک واضح پیغام ہے. میں جس جماعت سے تعلق رکھتا ہوں وہ اختیار دینے والی ہے، وہ ڈیولیوشن کرنے والی ہے، وہ اختیار لینے والی نہیں ہے. جس طرح میں نے آپ کو کرونالوجی میں یہ ساری چیزیں بتائی ہیں، یہ ہمارے دور میں شروع نہیں ہوا، یہ نیک نیتی سے شروع کیا تھا. میں عمران خان کی گورنمنٹ کو الرج نہیں کر رہا. فاروق اظہر صاحب بیٹھے تھے، انہوں نے کوئی اعتراض اس پہ نہیں کیا کمیٹی کی کانسٹیٹیوشن پہ. اس کی 2 میٹنگز ہوئیں، پھر 14ویں ترمیم ہوئی. اس کے بعد جو پرابلمز آئے تو ہماری گورنمنٹ آئی، تو نیچرلی آپ نے بیٹھ کے دیکھنا تھا کہ یہ کیا ایشو ہے. اس کے بعد جو ہم نے کیا وہ سب کمیٹی بنائی، اور اس میں بھی کیا تھا کہ 3 ممبر آپ کی مرضی کے، ایک ممبر ان 3 وزارتوں سے لے کے ہم نے کہا کہ وہ کھڑا کرتے ہیں، اور یہ ایک بیسک ڈرافٹ ہمارے سامنے لے آئے گا. یہ صورتحال ہے. اس میں قطعاً میں نے ساری ڈیٹیل آپ کو دے دی ہے، اور حتمی اتھارٹی آپ کے اپنے چنے ہوئے نمائندوں کی وہ اسمبلی ہے جس کو آزاد کشمیر اسمبلی کہا جاتا ہے، اسی نے پاس کرنا ہے 2/3 سے. اس میں 2/3 سے 1% بھی کم ہوا، 1 برد بھی کم ہوا تو پاس نہیں ہوگا. سو کون سا ایسا اختیار ہے جو وہاں بیٹھا ہوا وہ مور کشمیر یا وزیر اعظم پاکستان یا کابینہ یا کوئی کمیٹی تو خیر ہوتی کیا ہے، کمیٹی نے تو تجویز دینی ہے. وہ کون ہوتے ہیں؟ اور میرے ہوتے ہوئے جو بھی کوئی کرے، آپ سے آگے بڑھ کے میں اس کے سامنے خود کھڑا ہوں گا. آپ کو آواز بعد میں آپ کی آواز اٹھے. تھینک یو. دوسرا حوالے سے جب عمران خان صاحب یہاں آئے، انہوں نے کہا کہ میں کشمیریوں کا سفیر بن اس میں کوئی 2 رائے نہیں ہے کہ آپ کو ایکچولی کی درکار ہے. لیکن یہ بتائیں کہ شہری کی بیس کے اندر
کشمیریوں کو اس 3 سال کے بعد کیا پیغام دیں گے؟ پاکستان میں PDM کی حکومت ہے. دوسرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں یہ جو منصفانہ تقسیم کا عمل ہے اس کو بہتر و شفاف بنانے کے لیے آپ کے پاس جو فنڈز ہیں حکومت پاکستان کا پالیسی کیا آپ کے پاس؟ دیکھیے پہلی گزارش تو ہے کہ ہمارے پاس اب کوئی فنڈ نہیں ہے. وزارت امور کشمیر کے پاس کوئی فنڈ نہیں ہے، ایک پیسے کا بھی. کونسل کے پاس کوئی فنڈ نہیں ہے. یہاں کے فنڈ تو آپ کی گورنمنٹ نے کرنے تھے. یہ آپ اپنی نہیں، میرا چیک میں چیک نہیں کر سکتا. یہ چیک یہاں کے قانون سازوں نے کرنا ہے، یہاں کے آپ کے میڈیا نے کرنا ہے، آپ کے لوگوں نے کرنا ہے. دوسری گزارش، آپ نے مجھے فرمایا کہ مقبوضہ کشمیر کے ہمارے حریت پسندوں کو جن کی زندگیوں میں آگ لگی ہوئی ہے ان کو کیا پیغام ہے. ہماری حکومت آئی سب سے پہلے میں نے فوری طور پہ مشاورت کر کے آپ کے تمام سیاسی جماعتوں، آپ کے تمام سابق صدور کو، آپ کے موجودہ صدر صاحب کو، آپ کے موجودہ وزیر اعظم صاحب کو، تمام سابق وزرائے اعظم کو میں نے انوائٹ کیا. ان سے رائے لی، ان سے مشاورت کی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. فارن آفس کو بلایا، انٹیریئر منسٹری کو بلایا، تمام متعلقہ لوگوں کو، میڈیا کو انوائٹ کیا. اور وہاں پہ ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں اس معاملے کو عالمی فورمز پہ، وہ فارن آفس کے ذمہ لگا، پاکستان کے اندر وہ میرے ذمہ لگا، اور پھر طے ہوا کہ ہم اس کے اوپر ایک سینئر ججز اور سینئر وکلاء جو ریٹائرڈ ججز ہیں آپ کے سینئر اعلیٰ عدالتوں کے، اور جو سینئر وکلاء ہیں ان کے ایک کنسلٹیٹو میٹنگ کریں گے. پھر وکلاء کی بار کونسلز یونیورسٹیز کے اندر، کیونکہ یہ بھی ایک ضرورت ہے. یہ صرف عالمی سطح پہ میں اس کا ذکر کرتا ہوں، لیکن صرف عالمی سطح پہ تو بیان نہیں کرنا. اس وقت ہمیں اپنی نسلوں کو بھی بتانا ہے، اگلے بچوں کو جو اس دور کے پیداوار ہیں، جنہیں پوری طرح سینسٹائز نہیں ہے. وہ کشمیر کے مقدمے کے ساتھ اس طرح نہیں ہے جس طرح میں اور آپ ہیں. ہماری جو نسل اگلی آ رہی ہے اس کو بھی ہمیں سینسٹائز کرنا ہے، اس کو بھی ہمیں ایجوکیٹ کرنا ہے. تو اس کے لیے ہم نے پاکستان کی یونیورسٹیز سے، پاکستان کے کالجز سے ایک رابطے شروع کیے ہیں. کئی یونیورسٹیز نے میرے ساتھ ایگری کیا ہے، اس کے اوپر ہم فورم شروع کرانے لگے ہیں یونیورسٹیز کے اندر، تاکہ طلباء کو اس میں انوالو کیا جائے. آزاد کشمیر کی یونیورسٹیز کی یہ فلڈ کا عمل شروع نہ ہوتا تو ہم یہ وکلاء اور یہ والا یہ پینل شروع کر کے ایک ڈسکشن، اس کے بعد ہم اگلے مرحلے میں جا رہے تھے. عالمی سطح پہ جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے، جو کوئی فورن ڈگنیٹری یہاں آیا ہے، یا وزیر اعظم صاحب یا میرے چیئرمین جو اب فارن منسٹر بھی ہیں جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب، دنیا کے کسی ملک میں، امریکہ میں گئے ہیں، UN میں گئے ہیں، یورپ میں گئے ہیں، سعودی عرب میں گئے ہیں، جہاں بھی چائنا گئے ہیں، سب سے پہلے مقبوضہ کشمیر کے اندر ہونے والے مظالم کا ذکر کیا ہے، ان کی آواز اٹھائی ہے. اس کے بعد اپنا جو اصل مدعا ہے یا باقی جو باتیں ہیں وہ کی ہیں. اصل مدعا کشمیر کا رکھا ہے، اب بھی وہ ہے. ہمارا ساری پاکستان کے ہر فرد کا، ہر جماعت کا، میرے مخالفوں کا بھی کشمیر کے ایشو کے ساتھ اتنا ہی لنک ہے جتنا کسی دوسرے کا یا آپ کا ہے. لیکن میں صرف یہ کہتا ہوں، اور یہ کہہ کے تھوڑا سا ایڈوانٹیج لیتا ہوں، کہ میری جماعت اس بنیاد پہ بنی تھی. اس بنیاد پہ میری جماعت کے فاؤنڈنگ ڈاکومنٹ میں یہ لکھا گیا تھا، جو 3 یا 4 اس کی کلاسز بنائی گئی تھیں، اس میں یہ وائی نیو پارٹی میں یہ لکھا گیا تھا کہ آزاد جموں کشمیر کی آزادی کے لیے ہم جد و جہد کریں گے اور اس کی آزادی تک جد و جہد کرتے رہیں گے. یہ پیپلز پارٹی کے فنڈنگ ڈاکومنٹ میں وائی نیو پارٹی کے اندر لکھا ہوا ہے. اور میری قیادت کا، میری سابقہ قیادت کا، میرے شہداء کا، میری پارٹی کارکنوں کا، آزاد کشمیر کے ہمارے سینئر جو دنیا میں نہیں رہے آج جو بیٹھے ہیں، ان سب کی کمٹمنٹ باقی جماعتوں کی بھی ہے، لیکن ان کی کمٹمنٹ آپ کو باقیوں سے نمایاں نظر آئے گی. سو ہمارے دور میں جتنا ممکن ہوگا ہم اس کو اس سے زیادہ آگے بڑھاتے رہیں گے. تعارف کروائیں. 2019 جب ہوا تو آپ اپوزیشن میں تھے، اور بھی بہت سی جماعتیں تھیں جنہوں نے یہ کہا کہ یہ میچ فکسڈ تھا، یعنی ادھر اور ادھر کی کوئی تحمیل نظر نہیں. اب چونکہ آپ اقتدار میں آئے ہیں اور بہت سی چیزوں کو آپ کو سمجھنے کا موقع ملا ہے، کیا آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ میچ فکسڈ تھا اور آزاد کشمیر کا یہ جو مسودہ ہے اور یہ جو ترمیم لائی جا رہی ہے، اس کو بعض ہمارے انٹلیکچوئل جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اگر 5 اگست 2019 سکوت سری نگر تھا تو یہ سکوت مظفرآباد ہے، تو آپ اس تاثر کو کیسے دور کریں گے، یہ آپ کی رائے ہے؟ دیکھیے میرا خیال ہے یوں مجھے رینڈملی اس بڑے حساس ایشو کے اوپر گفتگو نہیں کرنی چاہیے، لیکن میں آپ کو اپنی ذاتی رائے دے دیتا ہوں بڑے محتاط الفاظ میں کہ بہت حساس ایشو ہے. میری نظر میں کوئی بندہ بھی پاکستان کا دشمن، کوئی سیاسی رہنما نہیں ہے.
बशमूल इमरान खान, बशमूल ज़िया-उल-हक की जिसका मैं बदतरीन दुश्मन हूँ, बदतरीन मुखालिफ हूँ, मैं उसको भी पाकिस्तान का दुश्मन नहीं समझता। इंटेंशनली कोई सियासतदान पाकिस्तान का दुश्मन नहीं है। उसके गलत फैसलों से, उसके गलत इक़दामात से, उसके गलत वतीरों से पाकिस्तान का नुकसान हो तो वो और बात है। मैं इंटेंशंस की बात कर रहा हूँ, मैं इंटेंशनली किसी को नहीं समझता। सो मेरी दानिश में ये सवाल इस तरह नहीं खड़े करने चाहिए। हाँ, हमारा सियासी लिसान ख़राब होते होते बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है, इसमें बहुत सारी गैर ज़िम्मेदारियाँ भी आ गई हैं। हमें अपनी गुफ्तगू करते हुए बहरहाल मोहतात रहना चाहिए, लेकिन इससे ज़्यादा मैं कहूँगा तो आप कहेंगे अपने मुखालफों पर एतराज़ करना शुरू हो गया। हम भी कोई बहुत अच्छे नहीं हैं, हम भी गुफ्तगू करते करते गैर मोहतात हो जाते हैं। लेकिन वो शायर ने कहा था ना कि हम सौल तलब कौन से फरहाद थे, लेकिन अब शहर में तेरे कोई हमसा भी कहाँ है। ये ढूंढेंगे तो यकीनन आप हमें वहीं पाएंगे। जी जी जी। मैं चलिए आप आसान जवाब के लिए सवाल करता हूँ। ये बताइए इस काउंसिल के जिसके आप इंचार्ज वजीर हैं उसके कितने मुलाजमीन हैं और वो किस एक्सचेकर से तनख्वाह ले रहे हैं पिछले 4 साल से? दूसरा ये बताइए कि आज़ाद कश्मीर असेंबली ने हाल ही में करारदाद की है, जो यूनानिमसली इसमें आपकी पार्टी के लोग भी थे, जो काउंसिल के एसेट्स हैं जो आज़ाद कश्मीर के अवाम के खून पसीने की कमाई से रेज किए गए हैं, वो उनका जो पोजीशन है वो आज़ाद कश्मीर हुकूमत को दी जाए। तो आप इस पर क्या मौका? पहली गुजारिश तो यह है कि आज़ाद कश्मीर कौंसिल का या आज़ाद कश्मीर का जो बजट बनता है जिससे कौंसिल या बाकी चीज़ें बनती हैं, उसमें आपके जो टैक्स इकट्ठे होते हैं वो प्लस फेडरल गवर्नमेंट से दिया जाने वाला जो ग्रांट है वो, ये दोनों से मिलके बनते हैं। ये पहले तो क्लियर कर लें कि ये सिर्फ आज़ाद कश्मीर के रिसोर्सेज से आपका बजट नहीं चलता। ठीक। दूसरा, कौंसिल बनाई गई, कौंसिल के इस वक्त तक के मुलाजमीन फेडरल गवर्नमेंट से फंड ले रहे हैं, तनख्वाहें ले रहे हैं 2018 के बाद फेडरल गवर्नमेंट से ले रहे हैं और ग्रांट की सूरत में लेते हैं, क्योंकि इसका अभी फैसला नहीं हुआ। 2018 में इमरान खान साहब की हुकूमत ने जो कमेटी बनाई थी वो इन अनॉमलीज़ को एड्रेस करने के लिए कि इसका क्या इलाज किया जाए, इन्हीं चीज़ों को देखने के लिए बनाई गई थी। इसी चीज़ों और भी कुछ चीज़ें हैं, उनको एड्रेस करने के लिए ये तजावीज़ लेके जानी थी, इसलिए अभी तक वो पेंडेड इशू है वसाइल का और बिल्डिंग्स का। लेकिन ये जमा खातर रखिए कि वो सिर्फ आज़ाद कश्मीर, आप और हम एक हैं, लेकिन वो सिर्फ आज़ाद कश्मीर, जिस तरह पंजाब वाले कहें तो वो 20% जो बनी है वो सिर्फ हमारे 20% आप नहीं, देखिए मेरी गुजारिश सुनिए, मैं आपको क्या कह रहा हूँ। आपका बजट उस 100% टैक्स से भी नहीं चलता, 100% अब आपके पास है उससे भी नहीं चलता। आपका जो टोटल कलेक्शन होता है प्लस उसमें जो डेफिसिट होता है वो फेडरल गवर्नमेंट की ग्रांट से ब्रिज होता है, और ये हमारी ड्यूटी है, हमने करना है, कोई एहसान नहीं कर रहे। ये मैं किसी एहसान के तौर पे नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपके सवाल के जवाब देते हुए आपके सामने चीज़ रख रहा हूँ। तो बिल्कुल इन अनॉमलीज़ को दुरुस्त करने के लिए हमने आपकी गवर्नमेंट को कहा है, इसके ऊपर एजिटेशन, यानी किसी जमात ने, फारूक हैदर साहब मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, मेरा दफ्तर हाजिर है, आपकी किसी जमात ने हमारे साथ रब्ता करके, शाह गुलाम कादर साहब तशरीफ़ लाए, मैंने उन्हें बताया, चौई साहब, यासीन साहब ये आए, मैंने इनको बताया, मैंने कहा जी ये सूरत हाल है। और अच्छा हुआ आज आपने मुझ पर सवाल करके मुझे मौका फराहम किया कि मैं इस जो कज़िया है इसको वजाहत करूँ कि इसका मकसद कतन आपके दिए हुए इख्तियारात या इन चीज़ों को रिट्रीव करना नहीं, वापस लेना नहीं है। कहीं अनॉमली है, कहीं तो उसका वे फॉरवर्ड क्या है वो है, उसको ये कॉन्सेप्ट लेना। और ये मैं कह रहा हूँ कि जब ये कमेटी बनी थी उस वक्त फारूक हैदर साहब यहाँ वज़ीर आज़म थे, वहाँ इमरान खान साहब की हुकूमत थी, 2 मीटिंग्स हुई, इसके मैंडेट का भी पता था क्लियर कट, इसके अंदर जो डिस्कशंस हुई उनका भी पता था उनके पास, उनकी अपनी हुकूमत में। तो उसके ऊपर उनका मौक़िफ़ जो है मैं उसकी से ज़्यादा उस पर बात नहीं करता, ये मुनासिब नहीं होगा। सो हमारा हाथ बड़ा क्लियर है, हम आज भी ओपनली आपके फोरम पे, मैं सारे मीडिया के सामने कह रहा हूँ, 3 चीज़ें वाज़ेह कर देता हूँ, कोई माली, कोई इंतज़ामी या कोई ऐसा इख्तियार जो ऑलरेडी दिया जा चुका है वो आपकी इख्तियारात छीनने के हवाले से नहीं। अगर कहीं सुकम है, फंक्शनिंग में प्रॉब्लम है, तो उसको दुरुस्त करने के लिए तजावीज़ होंगी ताकि स्मूथ फंक्शनिंग हो सके। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और पाकिस्तान की मदरलैंड ने, हमने इकट्ठे रह के चलना है, हमने एक जान हो के चलना है। सो हमारा आपस में ये तसादुम नहीं है,
ہم تو وہ جماعت ہیں جس نے مرکز سے اختیار لے کے صوبوں کو دیے. آج بھی 18ویں ترمیم میں اور 7th NFC میں جو وسائل کی تقسیم کا فارمولہ ہم نے دیا, ہم تو آج بھی اس پہ مورد الزام ٹھہرتے ہیں کہ صوبوں کو زیادہ وسائل دے دیے ہیں. اور جس وقت ہم نے اس وقت وسائل دیے تھے, جب یہ NFC کا فارمولہ طے ہوا تھا, تو یہ یاد رکھیے اس وقت پنجاب میں مسلم لیگ کی شہباز شریف صاحب اس وقت وزیر اعلیٰ تھے اور ہمارے مخالف تھے. اور ہم نے اس ایک سال میں جس NFC ہوا تھا 2010 میں, اس ایک سال میں اوور اینڈ اباو دا بجٹ, پنجاب گورنمنٹ کے اور فیڈرل گورنمنٹ کے بجٹ کے اوور 200 ارب روپے کے قریب رقم ہم نے ایڈیشنل پنجاب کو دی تھی. اور ہم نے ایک لفظ ایک لمحہ جھجکے نہیں تھے. سو ہم سے بالکل, میں آپ کو کہہ رہا ہوں, جمع خاطر رکھیے کہ ہمارے ہوتے ہوئے نہ تو کوئی اختیار لے سکتا ہے نہ کوئی چھین سکتا ہے. ہاں ایک چیز یاد رکھیے, یہ میں ضرور کہوں گا اور آپ کے ذریعے میڈیا کے ذریعے اپنے نوجوانوں سے بھی کہوں گا, آپ کی حکومت سے بھی کہوں گا, جماعت میری بیٹھی ان سے بھی کہوں گا, اداروں میں خرابی ہو جاتی ہے, اس خرابی کو دور کرنا ہے. اس خرابی کو دور کرنے کے طریقہ کار موجود ہیں. اداروں کے ساتھ لڑ کے ادارے نہیں توڑے جاتے, ادارے ڈیمولش نہیں کیے جاتے, ادارے نئے کھڑے کیے جاتے ہیں. کچھ اداروں کو اگر ختم کرنا ہے, نئے ادارے کھڑے کرنے ہیں تو وہ بہتری کے لیے کرنے ہیں. لیکن پہلا کام کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی قانون, کوئی فنکشننگ, کوئی رولز رستے کی رکاوٹ بن گئے, یعنی 20 سال 30 سال 40 سال پہلے کوئی رول قانون بنا, آج وہ اس طرح کام نہیں کر رہا جتنی ضرورت ہے, تو اس کو آج کے مطابق امینڈ کر لینا چاہیے. یہی آئین کے اندر ہوتا ہے, ساری دنیا میں یہی قانون کے اندر ہوتا ہے, اور یہی ہمیں کرنا چاہیے. ہمیں جو ہے نا کہ ہم اپنے اداروں کے ساتھ تصادم میں آ جائیں, اور اگر کسی ادارے کا رویہ درست نہیں ہے تو اس کو بھی اپنا رویہ درست کرنا چاہیے. اس کے لیے بھی ہم آواز اٹھاتے رہتے ہیں, آپ کو بھی آواز اٹھانی چاہیے, میڈیا بھی آواز اٹھاتا رہتا ہے. سو میں آپ پھر کہوں گا جی. میرا نام اسلم میر ہے, میں روزنامہ دنیا اور دنیا ٹی وی سے. میرے 2 سوالات ہیں آپ سے. گورنمنٹ فنڈنگ کیس کے حوالے سے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کل ایک واضح فیصلہ دیا ہے اور 24 گھنٹے سے زائد کا وقت گزر چکا ہے, لیکن اتحادی حکومت جو ہے وہ کہیں نظر نہیں آ رہی ہے کہ عمران خان کے حوالے سے یا PTI کے حوالے سے کوئی ایکشن لے. ایک تو اس بارے میں بتائیے گا کہ تاخیر کیا ہے, تاخیر کی وجہ کیا ہے. دوسرا سوال, سقوط کشمیر 5 اگست 2019 3 سال مکمل ہونے والے ہیں. یہ عمران خان صاحب سے جڑا سوال ہے, آپ اپوزیشن میں تھے, کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو سقوط کشمیر ہوا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جو وفاق میں تھی. سوال تھا کہ جو فارن فنڈنگ یا ممنوع فنڈنگ کا کیس تھا اس کا فیصلہ آ گیا ہے. یہ 8 سال پرانا فیصلہ ہے, اور اس کیس کا فیصلہ عمران خان صاحب کو بھی پتا تھا اور ہمیں بھی پتا تھا. لیکن خان صاحب 8 سال سے اس کی اس سے مفرق چاہ رہے تھے. کوئی 150 پیشیاں ہوئی ہیں, 150, کوئی 13-14 کے قریب شاید اس میں اسٹے آرڈر آئے. ہیلے بہانے بہت کیے گئے, 8 سال گزرے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اس کے کمپلیننٹ نہیں ہیں, ہم اس کے شاتی نہیں ہیں, ہم اس کے شکایت کنندہ نہیں ہیں, ہم اس کے خلاف وکیل نہیں ہیں. ان کی اپنی جماعت کا, جو آج بھی ان کی جماعت کے ممبر ہیں, اکبر اس بابر صاحب, ان کی جماعت کے فاؤنڈنگ ممبر ہیں, ان کے فائنانس منسٹر تھے, فائنانس سیکرٹری تھے. انہوں نے یہ کیس لے کے گئے تھے. وہ کہتے ہیں میں خان صاحب کو میٹنگوں میں لکھ کے میلز کے ذریعے بھیجتا رہا, لیکن وہ میری بات کو انہوں نے سب کچھ سامنے رکھا ہوا ہے, وہ ریکارڈ موجود ہے. خان صاحب کہتے ہیں مجھے پتہ نہیں تھا. وہ کہتے ہیں میں ان کو ایجیٹیٹ کرتا رہا کہ یہ زیادتی ہو رہی ہے, غلط ہو رہا ہے, بڑا کام خراب. وہ لے کے گئے تھے. ہم نے صرف یہ کیا کہ جناب مہربانی کریں, 8 سال ہو گئے ہیں, اب مہربانی کریں ذرا فیصلہ کر دیں. وہ ہے نا کہ گل پھینکے ہیں اوروں کی طرف بلکہ ثمر بھی ہے, خانہ برانداز چمن کچھ تو ادھر بھی. تو ان کا بھی تو فیصلہ ہو جائے. اس کے اوپر ہم نے آواز اٹھائی اور الیکشن کمیشن نے بالآخر وہ فیصلہ سنا دیا. خان صاحب کو پتہ تھا کہ اس کا فیصلہ یہی آنا ہے. ان کو پتہ تھا اس میں فارن فنڈنگ ہے, اس کو پتہ تھا اس میں ممنوع فنڈنگ ہے, ان کو پتہ تھا اس میں غیر ملکی شہریوں کی, غیر ملکی کمپنیوں کی فنڈنگ ہے, ان کو پتہ تھا کنسیلڈ اکاؤنٹ پکڑے گئے ہیں. جب تک چیف الیکشن کمشنر صاحب یا الیکشن کمیشن ان کو ڈیٹیں دیتا رہا اور ڈسکا کا الیکشن نہیں آ گیا, اور ڈسکا کے الیکشن کے اوپر الیکشن کمیشن نے اس کو ری پول نہیں کر دیا, اس وقت تک الیکشن کمشنر صاحب بڑے اچھے آدمی تھے. پھر اچانک وہ خراب ہو گئے, اور اب وہ الیکشن کمیشن اتنا خراب ہو گیا ہے کہ
खान साहब बावजूद इलेक्शन जीतने के कहते हैं इलेक्शन में धांधली हुई है, और वो कहते हैं सारा इलेक्शन कमीशन गिरा दे। अब अर्ज़ यह है, उनके खिलाफ एक फ़ैसला आया है, अगर हम बहुत जल्दी में ये कर देते तो फिर आप कहते हैं कि देखें इनकी तो बदनीयती है, ये तो बड़ी जल्दी में है, ये तो चाहते हैं, इंतज़ार में बैठे थे। भाई हम इमरान खान की हुकूमत की तरह इन साइड ख़बरें नहीं रखते, हमें इदारे अंदर की ख़बरें नहीं देते, उनको शायद देते थे। वो बता देते थे कल फ़लाँ वज़ीर गिरफ़्तार हो जाएगा, कल फ़लाँ बंदा जो है जेल में चला जाएगा, फ़लाँ का फ़ैसला आ जाएगा, फ़लाँ की ज़मानत मनसूख हो जाएगी। हमारे पास तो ऐसी ख़बरें नहीं होती। हम तो जब वो फ़ैसला आया है उसको पढ़ के, उसकी इम्प्लीकेशंस को देख के, और इसके अंदर जो सूरत हाल, और मैंने कल भी कहा कि इसके बारे में जो कुछ हम कह रहे हैं, मैं ईमानन कह रहा हूँ कि ये भारी दिल से कह रहे हैं, ये खुश दिली से नहीं कह रहे। पाकिस्तान के अंदर किसी सियासी जमात का अगर रोल ये हो, वैसे तो खान साहब कहते हैं ना यू टर्न लेना लीडरों का कमाल होता है, वो ले लेते हैं, बार बार लेते हैं, लेकिन किसी सियासी जमात का इस तरह होना और उसके ख़िलाफ़ अगर कानून ने अपना अमल करना है जो करना है, तो ये कोई अच्छा अमल नहीं है हमारी सियासत के इस्तेहकाम के लिए। लेकिन ये बात भी दुरुस्त है कि अगर इन वतीरों को छोड़ दिया जाएगा तो फिर इससे वो सोते फूटेंगे कि पाकिस्तान में ना सियासत रहेगी ना कुछ और रहेगा, ये भी नहीं चल सकता। लिहाजा कानून अपना रास्ता लेगा, हम उसमें कुछ जल्दबाजी नहीं कर रहे और उसमें कोई डिले भी नहीं करेंगे। जी जामी साहब, इमरान खान के बारे में 5 अगस्त देखिए इमरान खान साहब ने उस वक्त जो फैसला किया, मेरा ख्याल उनको और ज़्यादा उस पर तहर्रुक करने की ज़रूरत थी, इसको और क़ुव्वत के साथ आलमी फोरम्स पे पाकिस्तान के अंदर इस पर एजिटेशन करने की ज़रूरत थी, इसके ऊपर एक मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया के अंदर एक स्ट्रेटजी देने की ज़रूरत थी, मुस्लिम ममालिक के अंदर अपने सफ़ीर भेज के बाकी ममालिक के अंदर जो हमने कहा था कि पार्लिमानी वफूद भेजें, क्योंकि देखिए ना एक मसला जंग है, दूसरा मसला वर्ल्ड ओपिनियन है, और ये याद रखिए कि दुनिया का जो आलमी ज़मीर है ना, ये ताकत के साथ है, ये सारा इंसाफ के साथ नहीं है, और इसमें बहुत सारे मुसलमान मुल्क भी हैं, वो मुसलमान होते हुए भी अपने मफाद देख के चलते हैं। सो आपने उनको सेंसिटाइज करना है, तो उसके लिए अगर वो और ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए थी। मैं ये नहीं कहता, हाँ खान साहब को एक शक ज़रूर था, वो जब अमेरिका से आए थे ना इस मोदी की इस मूव के, ये हफ्ता 10 दिन पहले आए थे वो, शायद 4-5 दिन या हफ्ता 10 दिन पहले वो अमेरिका से तशरीफ़ लाए थे। तो उन्होंने कहा था कि मैं आज एक और वर्ल्ड कप जीत के आ गया हूँ, और ख़ान साहब का बड़ा एयरपोर्ट पे ज़बरदस्त इस्तकबाल हुआ था, और उन्होंने कहा था कि अब मुझसे वादा किया है अमेरिकी सदर ने कि वो कश्मीर के मसले पर सालसी कराएगा। अब इसको ना तजर्बाकारी कहूँ, ना अहली कहूँ, बदनीति नहीं कहता, बहरहाल कुछ है। थैंक यू जी। मेरा सवाल यह है कि आप